اسے مجھ سے محبت تھی، شدید محبت، میں جانتا تھا، لیکن میں ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، مجھے بہت سنبھل کر رہنا پڑتا تھا، بہت پریکٹیکل۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود اسے بچوں کی طرح چاہتا ہوں۔ وہ مجھے بہت پیاری اور معصوم لگتی تھی، جیسے کوئی حور۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری، خوبصورت کہ ماما نے میرے کہنے سے پہلے ہی اسے میرے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس میں کوئی بھی کمی نہ تھی، وقت بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ میری اکلوتی خالہ جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پاپا کا مجھ پر فل کنٹرول تھا، وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، ہر جگہ، ہر میٹنگ میں، ہر ایک بزنس ڈیل میں۔ انہیں عورتوں کا کاروبار میں مداخلت یا عورتوں کو کاروبار پر اثر انداز ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ بس حالات کچھ ایسے ہوئے کہ نہ تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دن ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ میرے جیتے جی فاخر اور کمل کی شادی کرو۔ تو پھر یوں ہوا کہ نانوں کے وارڈ میں گواہوں اور دونوں فیملیز کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی کے لیے 1 سال کا ٹائم رکھا گیا۔ نکاح ہوتے ہی پاپا مجھے اپنے ساتھ ایک ڈنر پر لے گئے، وہاں کچھ خاص لوگ آئے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک پاپا میرے بالکل قریب آئے اور مجھ سے کہا، ہور کے چکر میں پاپا اور پاپا کے بزنس سے دور نہ ہو جانا، اور ہنستے ہوئے آگے کی طرف چل دیے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، مصروف تو نہیں تھے؟ میں نے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پاپا نے مجھے جلدی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے پرانے دوستوں کی کرنل جنید کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں کمل سے اتنا ہی کہہ سکا، ہاں میں بڑا بزی ہوں، سیدھا پاپا کی طرف چل دیا۔ مجھے لگا شاید کمل ناراض ہوگی یا پھر اب شاید ہی کال کرے، لیکن اگلی صبح میں نے اس کا گڈ مارننگ کا میسج دیکھا تو ایک الگ ہی احساس ہوا۔ میں نے اسے کال کی، اس نے پک کی جیسے بس میرے ہی انتظار میں ہو۔ سامنے سے سلام ہوا، میں نے جواب دیا، بہت ہی مشکل سے خود کو قابو میں رکھ کر پوچھا، نہیں تو میرا دل کر رہا تھا اس نے چیخ کر کہوں کہ کمل مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت۔ میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے دھیمے سے کہا، فاخر مجھے آپ سے بچپن سے محبت ہے۔ بس اس سے اتنا ہی کہا گیا، اور پھر جیسے وہ میرے جواب کا انتظار کرنے لگی، میں نے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گیا تھا کہ اس نے میرا نام لیا۔ فاخر کیا ہوا؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ میں نے کہا، ہاں تم اتنی اچھی ہو تو میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گا۔ بس اتنا ہی کہہ سکا کیونکہ مجھے اپنا بزنس والا بھرم قائم رکھنا تھا۔ پھر اس کی آواز آئی، آپ کا اچھا کہنا ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن آپ اظہار کے معاملے میں دل کھول کر بات نہیں کرتے، بہت کنجوس ہیں آپ اس معاملے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے کال کٹ کر دی۔ پھر تقریباً 1 ہفتے بعد ہماری بات نہیں ہو سکی۔ میں نے مصروف تھا اور دوسرے شہر میں رکا ہوا تھا، اور پھر نانوں کی دنیا سے چلے جانے کی خبر آ گئی، اور ان کے جانے کے بعد سب بہت اداس ہو گئے تھے، اور پھر میں بھی کچھ دن کے لیے ایک اور شہر چلا آیا۔ کچھ کام تھے، کچھ دل اداس تھا نانوں کے لیے۔ ایک دن خالہ جان کی کال آئی، سلام دعا ہوا، اور ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہاری زوجہ ضد کر رہی ہیں کہ وہ ایک جگہ پر درس قرآن اور اسلامی بنیادی اور ضروری مسائل سیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ جگہ گھر سے ذرا دور ہے۔ اب تم اگر اجازت دو تو میں کمل کو اجازت دوں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میں وہ شخص جس کو جمعہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا، اس کی بیوی
بیوی کا مذہب کی طرف رجحان دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ آئندہ بات تھی۔ میں نے خالہ سے کہا ٹھیک ہے، میں خود لے کر جاؤں گا اور ساتھ ہی واپس لاؤں گا۔ پھر 2-4 دن کے بعد جب میں گھر آیا تو اس نے مجھے میسج کیا کہ کل صبح 8 بجے کلاس ہے، 1 گھنٹے کی۔ میرے لیے یہ کافی مشکل تھا کیونکہ یہ میرا آفس ٹائم بھی تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، میں آ جاؤں گا۔ اور اگلی صبح میں اس کا گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے یہ دونوں گھر ایک ساتھ ہی تھے کیونکہ میری خالہ میرے چاچا زوجہ بنی تھی۔ چاچا بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے عبایا لیا ہوا تھا اور سلام کر کے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب ہٹایا اور میری طرف مسکرا کر کہا، آپ نے نہیں، آپ کے لیے وہ دوسروں سے پردہ۔ وہ لمحہ کیا تھا، میں بس محسوس کرتا گیا۔ ایک نور تھا، ایک سادہ محبت تھی۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا، وہاں ایک بزرگ خاتون تھی جو درس دیتی تھی اور کافی چیزیں سکھاتی بھی تھی۔ وہ لوگ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے تھے اور میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا۔ پاپا میرے 1-2 گھنٹے اس طرح غائب رہنا کافی ٹوٹ کر مجھ پہ برسے کہ تم بزنس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، اور وہ کافی نوٹ کر رہے تھے۔ 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے ٹوکا بھی تھا، لیکن انہیں اصل وجہ پتہ نہیں تھی۔ یہ بس ماما اور خالہ جانتی تھی کہ میں کہاں جاتا تھا اور کس طرف چل رہا تھا۔ وہ واپسی پر مجھے سارا درس سناتی تھی اور میں بس اسے سنتا رہتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے کوشش کی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں، لیکن میں گھبراتا تھا کہ کیا ہوگا اور اونچا مزاج رکھنا چاہتا تھا۔ مطلب کہ پاپا کو پتہ چل گیا اور اس دن وہ گیٹ پر ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی روکی، ہم دونوں باہر نکلے۔ انہوں نے کمل کو دیکھتے ہی کہا کہ میں نے آج تک ایک ہی ڈرائیور رکھ لیا ہے، آج سے تم یہ ڈرائیوری چھوڑ کر کام پر توجہ دو، بس اتنا کہ وہ گھر کی طرف پلٹ گئے۔ کمل نے میری طرف دیکھا اور وہ بہت خوش تھی، اور پھر ہماری روٹین بدل گئی۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی اور پاپا نے مجھے بہت زیادہ مصروف کر دیا، اتنا مصروف کہ میں 2 مہینوں میں 1 دفعہ اس سے بات کر سکا، اور شاید ہی ایک وہ دفعہ اس نے گڈ مارننگ کا جواب دے سکا۔ میں پاپا کی راہ پر چل پڑا تھا، میں اسے اگنور کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ ایک جیسا نہیں رہے گا، بدل سکتا ہے، وہ میری ہے اور ایک دن اس نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر وہ دن آیا، قیامت جیسا دن۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ پاپا نے کہا اس کی گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈرائیور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا ہے اور وہ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں ہاسپٹل کیسے پہنچتا مجھے کچھ نہیں پتا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر کی آواز آئی، فاخر کون ہے؟ جلدی سے اندر آئیں، مریض کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ میرے سنتے ہی اندر کی طرف بھاگا اور سامنے دیکھا تو میری کمل ایک مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ دھیرے دھیرے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میرے نام لے رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کمل، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں نے تمہیں کھو دیا، تمہارے بعد میں بھی مر جاؤں گا۔ تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اٹکتی سانسوں میں کہا کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ میں نے درس سناتے ہوئے بتایا تھا کہ جنت میں صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ ہی باقی رہے گا، اور بیوی جنت کی حوروں کی سردار ان سب سے زیادہ حسین ہوگی۔ میں نے اشک بار آنکھوں سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اس نے کہا، تم نے اس دفعہ مجھے کھو دیا، تم افسوس مت کرنا، میں تمہیں پھر ملوں گی۔ کلمہ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں فاخر علی آج اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا ہوا ہوں، میری زبان پر ایک ہی جملہ ہے، تم مجھے پھر ملو گی۔ پھر خود سے پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے پھر ملو گی؟ اور پھر خود سے ہی جواب دیتا ہوں، ہاں تم مجھے پھر ملو گی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی پاورفل لو سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، جو کہ دین کے اعتبار سے بہت ہی اچھی
اور بہت کی کمال کی اور پاکیزہ سٹوری ہے۔ یہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور والدین سے بھی التجا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسی چیز ہے، آپ کی بیوی ہے، تو پلیز ان کو سمجھیں جس طرح وہ آپ کی بیوی ہے، تو جو آپ کے بچوں کی بیوی ہے وہ بھی آپ کے بیٹے سے اتنا ہی پیار کرتی ہے، تو انہیں کبھی بھی آپس میں دور نہ رکھیں، بلکہ ان کے پیار کو اور زیادہ بڑھائیں تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کریں، تاکہ وہ کبھی بھی اس کی قبر پہ بیٹھ کے یہ نہ روئیں کہ کیا تم کبھی واپس آؤ گی، بلکہ وہ اسی دنیا میں اپنی زندگی ہنسی خوشی بتا سکیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہم سب بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب کی دعا کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔